ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کسی چیز کا ایک بات بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے۔ قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وبشر الصابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو، صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو۔ اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے۔ اس پر بھی صبر کرو، ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے؟ کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنیں گی؟ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو۔ اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا۔ اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا
کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نا اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا ہے۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا، فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے، حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ سنو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی، حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش ہی نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو، اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو۔ مسلمان امن والے ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن پسند ہیں، یہ داعیے امن ہیں، یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی، پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے وہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے، تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے، مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا، یہ صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے،
اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اور شکوے اتنے بڑھا لیے ہم نے، اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرام نہیں آیا۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بولے تے دی مہربانی اساں تے لاڑ ہی لڑاونے نے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گی۔ او یار، اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی مارو مارو مینوں مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہیں ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب رسول رکھیں، یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی۔ ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے پہ۔ پھر اس نے کوشش کی، میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینہ ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے،
रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफ़र करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफ़र, बेटा छोटा है, कैसे करूँगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने लगी अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती है मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊँट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना, ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊँट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। मैं हुजूर के हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहाँ बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी ने ना सही हो, पर देखो 1 साल पूरा मैं तकलीफ़ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुंचा, सब्र की उम्र 1 साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया। फिर मेरे घर वाले भी नरम हो गए, ससुराल वाले भी नरम हो गए, रब ने मेरे आने जाने के लिए एक बंदे का बंदोबस्त भी फरमा दिया। फिर मेरा शौहर तक भी मैं पहुंच गई, मुझे मदीनातुर रसूल भी नसीब हुआ। 1 साल मैंने सब्र किया था, रब ने मुझे मुस्तकिल मदीने का ठिकाना अता फरमा दिया। लेकिन जो बंदा सब्र ही ना कर पाए, जो सब्र ही ना, जो कहे जी बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी देर हो गई, बड़ा टाइम हो गया, कब जाके मसला हल होगा, वो जो आपने बताया था वो तावीज़ कब असर करेगा, वो दुआ कब कबूल होगी, वो फलाना मामला कब, भाई ये डेट तो आपको रब रसूल ही दे सकते हैं। बंदा तो कोई इत्तला ही देगा, पैगाम ही देगा, दुआ ही करेगा। या अल्लाह आज की रात जितने लोग, मर्द औरत, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ तेरी नाफरमानी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, मुंह काले कर रहे हैं, धरती भी कांप रही है, आसमान भी लर्ज रहा है। अगर ये नया साल तूने दे दिया है, हमें मौत नहीं आई, तो हम तो शुक्राने का सजदा करते। लेकिन मगरिब की कौमें नया साल मनाती हैं शराब से, ज़िना से, नाच गाने से। मुसलमान बच्चे बच्चियां भी इसी में लग गए, इसी को हैप्पी न्यू ईयर बना लिया। जब आदमी शराब पीता है तो ईमान बाहर निकल आता है कि एक पेट में शराब और ईमान जमा नहीं होता। जब कोई ज़िना करता है मर्द या औरत तो ईमान बाहर निकल जाता है। उस साल में मौत आए तो ईमान के बगैर दुनिया से उठ जाता है। कौम से, उम्मत से अपील है, ऐसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस रात को गुनाहों में न गुजारें, इस रात को अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारें। एक ज़िंदगी मेरी इस तरह गुजरी कि मैं ये रात पूरी उम्मत के लिए रोता था और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से मांगता था। ख़ास तौर पर जो इस रात को नाफरमानी में गुजारते हैं, जानवर बन जाते हैं, इंसानियत रुखसत हो जाती है, तो मैं उनके लिए उन्हें अपना समझ कर कि मेरे नबी ने अपनी उम्मत के लिए जितने आंसू बहाए हैं, सारे नबियों के आंसू इकट्ठे करो तो मेरे नबी के आंसू ज़्यादा हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बहनों, नौजवानों, बच्चों, बच्चियों, मैं इस वक्त इंग्लैंड आया हुआ हूँ और वेल्स के शहर कार्डिफ में हूँ और एक बात ज़रूरी आपसे अर्ज़ करनी है, इसलिए आपसे मुखातिब हूँ। कल बुध की रात 12 बजे
نیا سال شروع ہو جائے گا، جس کو ہمارے ماحول میں نیا سال کہتے ہیں، ورنہ نئی تو کوئی چیز نہیں، وہی جنوری، وہی فروری، وہی مارچ، وہی اپریل، وہی جمعہ، وہی ہفتہ، وہی اتوار، وہی پیر، وہی منگل، وہی بدھ، وہی جمعرات۔ تو ہم نے یہ ایک نئی چیز بنا لی ہے، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال۔ اگر آپ سارے میری بات پہ غور کریں تو کوئی ایک چیز نئی بتا دیں، صرف ڈیجٹ بدلا ہے، ایک عدد بدلا ہے، ایک ہندسہ بدلا ہے کہ 5 کی جگہ 6 لگ گیا ہے، 25 کی جگہ 26 ہو گیا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ وہی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیپی نیو ایئر کچھ ثابت تو کرے کہ اس میں نئی کون سی چیز ہے۔ اصل میں تاریخ کا یہ ایک اصول ہے کہ کمزور قومیں طاقتور قوم کا اثر لیتی ہیں، ان کے تابع ہو کے چلتی ہیں، ان کے رسم و رواج کو اپنا لیتی ہیں۔ تو چونکہ اس وقت پوری دنیا پر مغربی قوموں کا حکم چلتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تو ان کے رسم و رواج کو سب نے اپنا لیا ہے۔ تو اگر آپ میری بات پہ غور فرمائیں تو کوئی نئی چیز ہے جس کو ہم منائیں؟ ہاں، ہر روز نیا دن آتا ہے، اور اللہ نے ہمیں وقت کی دولت دی ہے، وقت کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ حرکت اور تبدیلی، ان دو چیزوں کے مجموعے کو ٹائم کہتے ہیں۔ جو آج سے کوئی 14 ارب سال کہتا ہے، کوئی 25 ارب سال کہتا ہے، یہ مختلف کیلکولیشنیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو وقت کو پیدا کیا۔ وقت ہمارے پاس ایک دولت ہے، ایک سرمایہ ہے۔ ہمارا ایک سانس جو یہ نکل گیا ہے میرے ناک سے، میرے منہ سے، یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس سانس کو واپس نہیں لا سکتی۔ دنیا کی ہر نعمت واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک سورت پڑھی تھی جس میں اللہ نے قسم کھائی، والعصر۔ اس کا ایک مطلب ہے زمانے کی قسم، اور اس کا ایک مطلب ہے عصر کے وقت کی قسم۔ پھر وقت جن چیزوں سے بنتا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو اللہ گھماتا ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ ہی نے ان دونوں کو بنایا، اور اس کے ساتھ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ سورج کے ذریعے تم سال گنو اور چاند کے ذریعے تم دنوں کا حساب لگاؤ۔ تو اللہ نے دونوں کی قسم اٹھائی۔ پھر واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم۔ والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم۔ جو ٹائم کا نتیجہ ہے، رات، دن، چاند، سورج۔ پھر اس کے بعد والسماء وما بناہا، آسمان کی چھت کے نیچے وقت گردش کرتا ہے، تو آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم۔ پھر
والارض وما طحاها، جہاں وقت گزرتا ہے وہ یہ دھرتی یہ زمین ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ پھر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جس پر یہ وقت گزرتا ہے وہ میں اور آپ ہیں، تو اللہ نے کہا اے انسان تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے کی قسم۔ پھر ستاروں سے ٹائم کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، ایک فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ستاروں کی جگہ کی قسم، ایک ستاروں کے نظام کی قسم۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ یہ النجم الثاقب سے صرف ایک ستارہ مراد نہیں ہے، پورا کائناتی نظام مراد ہے، جس میں اس وقت تک ناسا والے کہتے ہیں 2 کھرب کہکشائیں دیکھی گئی ہیں۔ تو جن جن چیزوں سے وقت بنتا ہے گزرتا ہے، اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے، اور اس میں پھر خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اٹھانے میں اشارہ ہے کہ دنیا کی عصر ہو چکی ہے، اور عصر کے بعد سورج بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے، تو اس دنیا کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ساتھ آئے ہیں جڑے ہوئے۔ اور ایک دفعہ سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ سرخ ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا دنیا کے ختم ہونے میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، بچوں بچیوں، ٹائم ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں، ما من یوم الا وهو ینادی، ہر دن جب آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید، میں نیا آیا ہوں، وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید، میں جو کچھ اس میں تو کرے گا کل میں گواہی دوں گا، اچھا کرے گا تو اس کی بھی گواہی ہے، اور برا کرے گا تو اس کی بھی گواہی۔ فعمل فی ما استطعت من خیر، کوئی بھلا کرنے کی ہمت ہے تو کر لے، جتنا کر سکتا ہے کر لے۔ فإنی ان ذہبت لن ارجع الیکم ابدا، آج اگر میں چلا گیا پھر میں لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ آج منگل ہے، لیکن یہ منگل پچھلا منگل نہیں ہے، وہ گزر گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ منگل بھی اب رات آ گئی، یہاں انگلینڈ میں رات ہو رہی ہے، تو وہ گزر گیا، بدھ شروع ہو گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو کہتا ہے اس میں تم اچھا کرو گے گواہی دوں گا، برا کرو گے گواہی دوں گا۔ اور جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلہا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دنیا اور دنیا والوں سے نجات دے دی اور راحت دے دی۔ واللیل یقول مثل ذلک، جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں میں نئی آئی ہوں، کوئی اچھائی کر لے تو قیامت کے دن گواہی دوں گی، اگر کوئی برائی کرو گے تو اس پر بھی گواہی دوں گی، تو تیرے حق میں بھی جا سکتی ہے، تیرے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، بطور مسلمان ہمارے پاس ٹائم امانت ہے، زندگی امانت ہے، پیسہ امانت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کو میری رضا میں خرچ کر، میری مرضی کے مطابق خرچ کر۔ ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو ہم رات نفل پڑھیں، اور رات کو میرا معمول تھا میں ہر نئے سال کی رات ساری رات جاگتا تھا، نفل پڑھتا تھا، لیکن جب سے سر درد شروع ہوا ہے تو بس وہ آخری پہر کی تہجد رہ گئی ہے، ساری رات کا جاگنا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر اگلے دن میں یکم کا روزہ رکھتا تھا، تو وہ فاقے کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے مجھے درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں میری ساری زندگی کا معمول رہیں۔
کہ میں رات ساری جاگتا تھا اور میں رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آج کی رات جتنے لوگ مرد عورت نوجوان بچے بچیاں تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، دھرتی بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی لرز رہا ہے، پتھر پہاڑ تک اور کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ میں ساری رات اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا، روتا تھا، میرے اب بھی آنسو نکل رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ نیا سال تو نے دے دیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی تو ہم تو شکرانے کا سجدہ کرتے، لیکن مغرب کی قومیں نیا سال مناتی ہیں شراب سے، زنا سے، ناچ گانے سے، مسلمان بچے بچیاں بھی اسی میں لگ گئے، اسی کو ہیپی نیو ایئر بنا لیا۔ ہم قرآن پڑھتے، ہم ذکر کرتے، ہم تسبیح پڑھتے، ہم دعائیں مانگتے، ہم نفل پڑھتے، شکر ہے اللہ تو نے 365 دن سلامتی سے گزروا دیے اور ہر آفت سے بچا لیا۔ اب آنے والے اگر زندگی لکھی ہے تو نے تو اچھے گزروا دے، سلامتی والے گزروا دے، اور اگر واپسی لکھی ہے تو ایمان پہ واپسی مقدر فرما۔ یہ رات تو اس لیے تھی، اور اللہ کا شکر ہے میں کوئی فخر یا ریاکاری میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک زندگی میری اس طرح گزری کہ میں یہ رات پوری امت کے لیے روتا تھا اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتا تھا کہ خاص طور پر جو اس رات کو نافرمانی میں گزارتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، انسانیت رخصت ہو جاتی ہے، تو میں ان کے لیے انہیں اپنا سمجھ کر کہ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہیں، سارے نبیوں کا رونا اکٹھا کروں تو میرے نبی کا رونا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ رات اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے۔ روزہ رکھو، صبح کا دن کا یکم تاریخ کا روزہ رکھو، جن کو ہمت ہے، اور جن کو ہمت ہے وہ رات جاگ کے گزارو، تسبیح پڑھو، درود پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، دعائیں مانگو کہ یا اللہ پوری امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، اپنے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو کہ اس رات کو جب 2000 کی جنوری آ رہا تھا تو میں اپنے ساری فیملی کو لے کر حرم شریف گئے تھے ہم، اور وہاں ہم نے نئی صدی 2000 کی صدی کی پہلی رات ہم نے حرم شریف مکہ مکرمہ میں گزاری تھی، اور ساری رات وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی۔ تو میری سب قوم سے، امت سے اپیل ہے، ایسے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر نکل آتا ہے کہ ایک پیٹ میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتے۔ جب کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت تو ایمان باہر نکل جاتا ہے، اس سال میں موت آئے تو ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ تو میری سب سے اپیل ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ میرے رب نے کہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ ہم ہر انسان مرد عورت کی فائل اس کی گردن میں ڈال دیں گے، اور ایک ایک پرچہ، ایک ایک صفحہ کھول کے دکھائیں گے کہ یہ پڑھ، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، ہدایت پہ آؤ گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور گمراہ غلط راستوں پہ جاؤ گے تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری،
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. اپنا بوجھ اٹھاؤ گے اس دن، اور کوئی بھی تمہارا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا. تو میری گزارش ہے کہ ہم اس رات کو بندگی کی رات بنائیں، نافرمانی کی رات نہ بنائیں. اور جو اس طرح، یقیناً میری بات کتنے تک پہنچے گی، کروڑوں لوگ ہیں، 1.5 ارب تو مسلمان ہیں، تو چند ہزار سن لیں گے. تو جو سن رہے ہیں وہ رات ایسے گزاریں کہ سب کے لیے توبہ کی درخواست کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی یہ غفلت معاف فرما دے، اور انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور یہ رات ہماری اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں گزرے. بلکہ ہر رات ایک ایک پل قیمتی ہے میرے عزیزو. غفلت میں گیا تو ضائع ہو گیا، اور گناہ میں گیا تو اپنے سر پہ وبال بن گیا، اور نیکی میں گیا تو خزانہ بن کے جمع ہو گیا. ایک دفعہ سبحان اللہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے. السلام علیکم.